شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آج کشمیر ہمارے سامنے کھڑا ہے اس وقت، جو اس ٹائم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا واقعی یہ آج سے 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے بھی ایسا ہی کشمیر تھا؟ جی نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ کشمیر کی جو اتھینٹک تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ آج سے 3000 سال پہلے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ لیجنڈز بھی موجود ہیں تاریخ میں ہمارے پاس، اور ان کے مطابق کشمیر کی جو تاریخ ہے آج سے 5000 سال پہلے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ کشمیر کے جو پرانے بدھ مت کے، ہندو مت کے عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے، ان کے مطابق کشمیر سب سے پہلے ایک یہ جو پوری وادی ہے ادھر ایک جھیل تھی۔ اس جھیل کا نام تھا ستی سر لیک۔ تو اس جھیل میں ایک دیو رہتا تھا جو ہر وقت آس پاس کی آبادیوں میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، مسائل پیدا کرتا تھا۔ اس وقت ایک کشمیر کا ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا کشف رشی۔ تو لوگوں نے ان کے آگے شکایت کی، تو وہ بارہمولہ سے ایک سوراخ کیا جس سے جو جھیل ستی سر لیک تھی اس کا جو پانی تھا وہ خارج ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ایک جھیل تھی یہ ایک وادی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جو بزرگ تھے کشف، ان کے نام سے لفظ کشمیر بن گیا۔ اور اکثر مسلمان یہ تاریخ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ ڈسکور ہوا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ادھر پہلے ایک جھیل تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جھیل کا پانی نکلوایا تھا جنات سے۔ تو ان کا ایک جن تھا جن کا نام کش تھا، اور اس کی ایک عورت کے ساتھ شادی ہوئی تھی جس کا نام تھا میر۔ اس وجہ سے یہ نام بن گیا کشمیر۔ یہ دو جو تاریخ کے ورژن ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ صرف فرضی کہانی ہے، جو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن جو اتھینٹک تاریخ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ یہاں واقعی میں ایک جھیل لازمی تھی۔ لیکن وہ تاریخ یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی جن نے جھیل ختم کی ہے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جھیل ختم کی ہے، یا پھر کسی کشف رشی نے یہ جھیل ختم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا زلزلہ ہوا تھا۔ اس زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ جو بارہمولہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے کشمیر ویلی کا، ادھر سے پانی کا اخراج ہوا تھا، پانی نکل گیا تھا۔ تو وہ جھیل ختم ہو چکی تھی، پھر ایک وادی بن گئی۔ پھر اس کے بعد ادھر یہودیوں کا ایک بہت پرانا کش ٹرائب ادھر آ کے سیٹل ہو گیا تھا۔ سلک روٹ کے ذریعے یہ آیا تھا اور کشمیر میں آ کے یہ سیٹل ہو گیا تھا۔ قبیلے کے نام سے پھر اس کا نام بن گیا کشمیر۔ لیکن کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو شام کا پرانا نام تھا اسیر۔ کشمیر میں جب لوگ آئے، انہوں نے کشمیر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ تو شام کے جیسا ہے، یہ تو اسیر کے جیسا ہے۔ تو کا اسیر دو لفظ جب آپس میں ملے کا اسیر بن گئے، وہ نام آگے چلتے چلتے کشمیر بن گیا۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہمارے پاس اتھینٹک تاریخ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ کشمیر پہ آج تک کس کس ڈائنیسٹی نے حکومت کی ہے، کون کون یہاں پہ حکمران رہا ہے، اور کن کن علاقوں تک یہ سلطنت پھیلی رہی ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کی تاریخ آج سے 5000 سال پرانی تاریخ ہے، ان کے مطابق 2450 BC میں ایک حکمران تھا، گونیندا ون نام تھا اس کا۔ تو وہ کشمیر کا حکمران تھا۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا گونیندا ٹو بنا تھا۔ تو گونیندا ون جو تھا اس کی جنگ ہوئی تھی، ہندوستان کا ایک اس وقت کا حکمران تھا، کرشنا نام تھا اس کا۔ کرشنا اور گونیندا ون کے درمیان جنگ ہوئی تو کرشنا نے گونیندا ون کو مار دیا۔ اس کے بعد پھر گونیندا ٹو حکمران رہا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ کشمیر کی جو اتھینٹک تاریخ ہے، جو پیور ہسٹری ہے کشمیر کی، وہ آج سے 3000 سال پرانی ہے۔
ان کے مطابق آج سے 3000 سال پہلے ڈائنیسٹی ایک تھی جو کشمیر پر اس وقت حکمران تھی، تو اس ڈائنیسٹی کا نام تھا مورین ڈائنیسٹی۔ اس مورین ڈائنیسٹی کے بانی چندر گپت موریہ تھے، اور یہ مورین ڈائنیسٹی اس وقت برصغیر کشمیر، افغانستان اور ارد گرد کے جو بھی علاقے ہیں ان پہ اس وقت قابض تھی۔ تو چندر گپت موریہ جو مورین ڈائنیسٹی کے بانی تھے، ان کے بعد ان کا پوتا اشوکا آیا۔ یہ اشوکا جو تھا، یہ اسے اشوک اعظم بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ اشوکا دی گریٹ۔ جس طرح سکندر اعظم ہم کہتے ہیں، اسی طرح اشوک اعظم بھی ہم لقب دیتے ہیں۔ چندر گپت موریہ جو تھے وہ ایک ہندو مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن یہ جو اشوکا تھا یہ بھی ہندو مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن اشوکا کے دور میں ایک بغاوت اٹھ گئی تھی، جس کو کچلنے کے لیے انہوں نے ایک جنگ کی، جس جنگ کا نام تھا کلنگا وار۔ تو اس جنگ میں کافی نقصان ہوا، ان کو خود بھی ہوا، کافی لوگ مارے گئے، بے دری قتل ہوئے، بہت جانی مالی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ تو کلنگا وار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہندو مذہب کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ مذہب شدت پسندی کا درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بدھزم اختیار کر لیا، اور اس کی تعلیمات جو تھی اس وقت پورے برصغیر افغانستان، کشمیر میں بھی اس کے بعد بدھزم نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ اس کے بعد پہلی صدی عیسوی میں کشمیر پر اس وقت کوشان ڈائنیسٹی حکمران تھی۔ اس ڈائنیسٹی کے ایک بادشاہ کنشکا، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ چائنا کے نارتھ ویسٹ سے آئے تھے، اور تبت سے ہو کر لداخ زوجیلا پاس سے گزر کر یہ کشمیر میں آ کے انہوں نے ادھر قبضہ کیا تھا، سری نگر کو۔ اس کے بعد کوشان ڈائنیسٹی 178 صدی عیسوی میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر 6 صدی میں وائٹ ہنز آ کے کشمیر پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایسٹرن ترکستان سے آئے ہوئے تھے۔ پھر 715 سے 752 صدی عیسوی تک کارکوٹا ڈائنیسٹی نے کشمیر پر حکمرانی کی۔ پھر 856 میں کارکوٹا ڈائنیسٹی ختم ہو گئی، لیکن اس دورانیے میں ایک بہت ہی اہم بات ہوئی، وہ یہ کہ کشمیر میں اس سے پہلے ہندو مذہب کے پیروکار بھی آئے، بدھ مذہب کے پیروکار بھی آئے، شیوازم مذہب کے پیروکار بھی آئے، طرح طرح کے لوگ آئے، لادین لوگ بھی آئے، لیکن ابھی تک مسلمان یہاں پہ نہیں آئے تھے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، راجہ دائر کو انہوں نے شکست دی جب، تو اس وقت راجہ جیسیا ایک تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر اس نے کشمیر میں آ کے پناہ لی۔ ادھر کشمیر میں ایک مسلم اسکالر تھے جن کا نام حمام بن سام تھا۔ یہ ایک معلم بھی تھے، یہ ایک پریچر بھی تھے، یہ اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، کافی لوگوں کو انہوں نے مسلمان بھی کیا تھا۔ یہ وہ پہلے مسلمان بندے تھے جنہوں نے کشمیر کی دھرتی پر سب سے پہلے ایک قدم رکھا۔ اس کے بعد کشمیر میں مسلمانوں کی پیش قدمی بھی شروع ہو گئی۔ کارکوٹا ڈائنیسٹی کے ختم ہونے کے بعد اتپل ڈائنیسٹی ہے، اور یہ اتپل ڈائنیسٹی 950 صدی عیسوی تک حکمران رہی۔ اس کے بعد یہ بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ تو 856 سے 1320 تک جو دورانیہ ہے ادھر جو کشمیر پر حکمران رہے ہیں وہ سارے ہندو مذہب کے ماننے والے تھے۔ پھر 1015 میں محمود غزنوی نے جب برصغیر کا رخ کیا تو انہوں نے کشمیر پر بھی حملہ کیا، لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر 1021 میں دوبارہ حملہ کیا، لیکن پھر ناکام رہے۔ یہ جو پورا دورانیہ چلتا رہا، یہ یہاں پہ ہندو مذہب کے ماننے والے کشمیر پہ حکمران رہے۔ تو ان کا جو آخری حکمران تھا اس کا نام تھا سہ دیو۔ 1320 میں جب منگولوں کے ایک کمانڈر دلاچا نے جب کشمیر پر حملہ کیا تو یہ جو سہ دیو تھے یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ منگول اس کے بعد یہ مزید آگے بڑھتے گئے، پیش قدمی کرتے رہے۔ ان کا جو مشن تھا وہ نارتھ انڈیا پہ بھی قبضہ کرنا تھا۔ یہ زوجیلا پاس سے یہ کشمیر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد وہاں سے سری نگر تک پہنچے۔ سری نگر سے چلتے چلتے پھر یہ بانیال پاس تک پہنچے۔ ادھر پھر ایک طوفان سے ان کو سامنا کرنا پڑا، جس سے لوگ سارے مر گئے، اور دلاچا جو کمانڈر تھا منگولوں کا یہ بھی مر گیا۔
تو ان کا ادھر خاتمہ ہو گیا۔ سہدیو کی جگہ رنچن شاہ اور شامیر خان نے آ کے قبضہ کیا۔ رنچن شاہ بادشاہ بنا اور شامیر خان کو بھی حکومت میں جگہ دے دی۔ شامیر خان تو مسلمان تھا، لیکن یہ جو رنچن شاہ تھا یہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے ایک بار کہا کہ صبح جب میں سب سے پہلے اٹھوں گا تو سب سے پہلے جس مذہب کے بندے کو میں دیکھوں گا تو وہی مذہب میں اختیار کر لوں گا۔ صبح یہ سب سے پہلے اٹھا تو اس کی نظر ایک اس دور کے ایک ولی پر پڑی، اس نے اسلام کا مذہب اختیار کر لیا۔ اس کے بعد سہدیو کا ایک کزن ایک تھا جس کا نام تھا اودھیان دیو، یہ واپس آیا، اس نے ادھر آ کے حملہ کیا اور کشمیر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ تو سہدیو کی ایک بیوی تھی کوٹا رانی۔ سہدیو کے جانے کے بعد اس کوٹا رانی کے ساتھ شادی کی رنچن شاہ نے۔ پھر جب اودھیان دیو کشمیر آیا اس نے کوٹا رانی سے شادی کر لی۔ پھر دوبارہ اودھیان دیو کو شکست ہوئی، وہ پھر بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر شامیر نے کشمیر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ پھر ایک نئی ڈائنیسٹی کا آغاز ہوتا ہے 1339 میں۔ اس ڈائنیسٹی کا نام ہے شامیر ڈائنیسٹی۔ اس کے جو پہلے سلطان تھے سلطان شامیر۔ تو شامیر ڈائنیسٹی کے جو دوسرے بڑے سلطان تھے سلطان شہاب الدین نام تھا ان کا۔ اس کے بعد پھر سلطان قطب الدین۔ سلطان قطب الدین کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام کشمیر کی تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ ان کا نام سید علی ہمدانی تھا۔ انہوں نے کشمیر کے لیے بہت کام کیا۔ یہ کشمیر سے بڑی ہمدردی رکھتے تھے اور کشمیر کے لوگوں سے کا بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی ان کو۔ تو انہوں نے کشمیر کے لیے کافی مثبت اقدامات بھی اٹھائے۔ سلطان قطب الدین کے بعد ایک شامیر ڈائنیسٹی کے جو اگلے سلطان تھے ان کا نام تھا سلطان سکندر۔ یہ جو سلطان سکندر تھے انہیں بدھ شکن کے نام سے تاریخ میں یاد رکھا گیا کیونکہ یہ مذہب پرست تھے کافی حد تک، اور اس دور کے جو ہندو تھے ان پہ انہوں نے ٹیکس بھی لگا دیے تھے۔ ان کے جو ٹیمپل تھے وہ توڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے جو ہندو تھے وہ کشمیر سے بھاگ کر برصغیر کی طرف چلے گئے تھے۔ سلطان سکندر کے بعد سلطان زین العابدین آتے ہیں۔ یہ ایک پڑھے لکھے سلطان تھے۔ انہوں نے یہ جو مذہبی پابندیاں تھیں یہ بھی ختم کی۔ انہوں نے ٹیکس جو لگایا گیا تھا وہ بھی ختم کیا۔ ان کے دور میں جو ہندو بھاگ کر برصغیر کی طرف چلے گئے تھے وہ واپس آئے۔ تو سلطان زین العابدین کا جو دور تھا وہ پرامن دور تھا۔ تو اس کے بعد 1533 میں مرزا حیدر دوغلت نے کشمیر پر حملہ کیا۔ تو یہ ان کا حملہ جو تھا یہ ناکام رہا۔ 1540 میں انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، وہ حملہ کامیاب رہا۔ پھر یہ اگلے 10-11 سال تک یہ کشمیر کے تخت پر بیٹھے رہے اور کشمیر کے حکمران رہے۔ تو 1551 میں مرزا حیدر دوغلت کے خلاف ایک بغاوت اٹھ گئی۔ یہ اس بغاوت کو کچل نہ سکے اور شکست ہوئی، اور تو شامیری ڈائنیسٹی پھر دوبارہ واپس آ گئی۔ تو اس شامیری ڈائنیسٹی کے جو آخری حکمران تھے وہ سلطان حبیب تھے۔ اس کے بعد شامیر ڈائنیسٹی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ڈائنیسٹی کشمیر پہ قابض ہوتی ہے اس ڈائنیسٹی کا نام ہے چک ڈائنیسٹی۔ چک ڈائنیسٹی کے جو پہلے سلطان تھے وہ نصیر الدین چک تھے۔ اس کے بعد پھر علی شاہ چک، اس کے بعد پھر حسین چک، اس کے بعد پھر یوسف۔ یہ جو یوسف تھا یہ نہایت ہی عیاش انسان تھا۔ اس نے اس دور کی ایک شاعرہ حبہ خاتون سے شادی بھی کی تھی اس نے۔ جو چک ڈائنیسٹی تھی یہ برصغیر میں پہلی شیعہ ڈائنیسٹی تھی۔ یہ بالکل اینٹی سنی تھے۔ تو چک ڈائنیسٹی کے بعد مغل بادشاہ اکبر اپنے کمانڈر قاسم خان کو فوج دے کر بھیجتے ہیں، وہ کشمیر میں آ کے حملہ کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ چک ڈائنیسٹی کا اختتام ہو جاتا ہے تو پھر مغل ڈائنیسٹی کشمیر پر قابض ہو جاتی ہے۔ مغل ڈائنیسٹی کے آنے سے پہلے جو کشمیر تھا یہ ایک ساورن سٹیٹ تھی، یہ خود مختار ریاست ہوتی تھی، لیکن مغلوں کے آنے کے بعد یہ مغلوں کی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اس کے بعد 167 ایئرز تک یہ مغل قابض رہے کشمیر پر۔
مغلوں نے ہتھیاروں پر بھی کافی پابندیاں لگا دی تھی، اور بھی مغلوں کے دور میں کافی تعمیراتی کام ہوئے، باغات بنائے گئے، قلعے بنائے گئے، مساجد تعمیر کی گئی۔ مغلوں نے اپنے دور میں بغاوت سے بچنے کے لیے کشمیر میں ہتھیاروں پر پابندی لگا دی۔ کشمیر میں جو لوکل عوام تھی ان پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد 167 سال کے بعد میر مقیم کنڈ اور خواجہ ظہیر الدین نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ہمیں مغلوں سے چھٹکارا دلائیں۔ تو اس کے بعد پھر افغان ڈائنیسٹی کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ آ کے کشمیر پر پھر قابض ہو جاتی ہے۔ 1753 میں آ کے افغان کشمیر پر مکمل طور پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر 1819 میں کچھ کشمیری پنڈت اور مسلمان بھی جا کے رنجیت سنگھ کو کشمیر پر حملے کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں افغانوں کے مظالم سے چھٹکارا دلایا جائے، ہماری حفاظت کی جائے۔ تو اس کے بعد رنجیت سنگھ اپنے کمانڈر کھڑک سنگھ کی سربراہی میں فوج بھیجتا ہے، وہ آگے کشمیر پر حملہ کرتے ہیں اور کشمیر پر مکمل طور پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 9 مارچ 1809 کو سکھوں اور انگریزوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ستلج کے اس پار سکھ قابض رہیں گے، ستلج کے اس پار تک انگریز قابض رہیں گے۔ اس کے بعد پھر آمد ہوتی ہے گلاب سنگھ ڈوگرہ کی۔ گلاب سنگھ ڈوگرہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ملازم تھے۔ رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ ڈوگرہ کو کشمیر جاگیر کے طور پر دی، تو گلاب سنگھ ڈوگرہ پھر 1826 میں کشمیر چلے گئے۔ 1839 میں رنجیت سنگھ مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا دلیپ سنگھ، وہ چھوٹا تھا کافی، 12 سال، کچھ کہتے ہیں 12 سال کا تھا، کچھ کہتے ہیں 8 سال کا تھا۔ تو وہ معاملات سنبھال نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے جو رنجیت سنگھ کی بیوی تھی رانی جندن، تو وہ معاملات سارے سنبھالتی تھی۔ جب سارے اختیارات رانی جندن کے ہاتھ میں آئے تو اس نے گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنے کے بجائے اس نے اپنے کمانڈر تیج سنگھ، لال سنگھ، زوراور سنگھ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے۔ یہ بات دیکھتے ہوئے گلاب سنگھ ڈوگرہ نے انگریزوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ 1845 میں پھر سکھوں اور انگریزوں کے درمیان دوبارہ ایک جنگ ہوتی ہے۔ انگریزوں کا یہ کہنا تھا کہ سکھوں نے 1809 میں ہونے والے امرتسر ٹریٹی کی مخالفت کی ہے، اس کو وائلیٹ کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں جنگ لڑنی پڑی۔ اس کے بعد پھر سکھوں اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، لاہور ٹریٹی۔ اس معاہدے کے مطابق جو راوی اور انڈس کے درمیان کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ سارا انگریزوں کو دے دیا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ صرف 1.5 کروڑ نانک شاہی انگریزوں کو دیتے ہیں۔ چونکہ گلاب سنگھ ڈوگرہ کے اور انگریزوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، جس کی وجہ سے جو گلاب سنگھ ڈوگرہ نے انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اسے امرتسر ٹریٹی کا نام دیا گیا۔ یہ معاہدہ 16 مارچ 1846 کو ہوا تھا۔ اس معاہدے کے 10 نکات تھے۔ تو اس معاہدے کے مطابق گلاب سنگھ ڈوگرہ نے 75 لاکھ نانک شاہی انگریزوں کو دیے، تو اس کے بعد پھر کشمیر گلاب سنگھ ڈوگرہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پہلے گلاب سنگھ ڈوگرہ کشمیر میں موجود نہیں تھا۔ مارچ میں معاہدہ ہوا تھا، اکتوبر میں جب وہ کشمیر کی طرف اس نے رخ کیا تو اسے کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت جو گورنر تھے امام دین، انہوں نے گلاب سنگھ ڈوگرہ کے کمانڈر لکھپت رائے کو مار دیا۔ اس کے بعد پھر گلاب سنگھ ڈوگرہ نے انگریزوں کی مدد سے آ کے کشمیر میں جنگ کر کے دوبارہ کشمیر پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ڈوگرہ ڈائنیسٹی کا آغاز ہو جاتا ہے، جو اگلے 101 سال تک کشمیر پر قابض رہی۔ تو ان 101 سال میں ڈوگرہ ڈائنیسٹی کے 4 حکمران رہے۔ سب سے پہلے گلاب سنگھ، پھر رنویر سنگھ، پھر پرتاپ سنگھ۔ جب برصغیر کی تقسیم ہوئی، پاکستان اور انڈیا 2 الگ الگ ملک بنے، تو اس وقت جو قانون کے مطابق کسی بھی ریاست کا اپنا اختیار تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے یا انڈیا کے ساتھ۔
کشمیر میں اس وقت 90% مسلمان تھے، تو باقی ہندو مت اور بدھ مت کے مذہب کے ماننے والے لوگ تھے. لیکن مہاراجہ چونکہ ہندو تھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ نہ ہندوستان کے پاس جائے نہ پاکستان کے پاس، کشمیر ایک خود مختار ریاست بنی رہی. لیکن جب پھر پاکستان اور انڈیا کا پریشر پڑا اور ہری سنگھ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا، اس کے بعد پھر آدھا جو کشمیر تھا، کشمیر، لداخ، اکسائی چین، وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا. یہ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، یہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا. اس کے بعد پھر 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے. اس جنگ کے بعد پھر اکسائی چین وہ چائنا کے قبضے میں چلا جاتا ہے. 1963 میں پھر پاکستان کشمیر کا کچھ علاقہ چائنا کو گفٹ کر دیتا ہے. تو کشمیر پھر اکسائی چین، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، جموں، کشمیر ویلی، لداخ اور اکسائی چین، کشمیر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ کشمیر کا علاقہ انڈیا کے پاس چلا جاتا ہے، جو کہ کشمیر کا 45% بنتا ہے. اس کے بعد 35% رقبہ پاکستان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور باقی کا 20% حصہ چائنا کے قبضے میں چلا جاتا ہے. تو آج کا جو کشمیر ہے وہ 3 بڑی نیوکلیر پاورز کے درمیان تقسیم ہو گیا: پاکستان، چائنا اور انڈیا.